ایسا بدعقیدہ اور بد مذہب شخص جو قرآن اور حدیث کے نام پر اسلام کے خلاف عقائد کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، قرآن کے خلاف، قرآن میں وہ ڈنڈی مار کر قرآن کے معنی اور مفہوم کو بگاڑ کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے شخص کے چال بازی اور گمراہی کو علماء کرام ظاہر کریں گے تو یہ غیبت نہیں ہوگا۔ مثلا قادیانیوں کے متعلق، مرزائیوں کے متعلق، ان کے تمام عقائد باطلہ پر گفتگو کر کے ان کے کردار کشی کی ممبر میں محراب پر کی جائے، بظاہر تو ان کے پیٹھ پیچھے کی باتیں ہیں، لیکن چونکہ یہ اسلام کی دفاع میں ہیں، جائز ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دشمنان جو صحابہ کرام پر تبرہ اور تنقید کر رہے ہیں، ان کے ان افعال بد کو ظاہر کر دیا جائے، یہ صحابہ کرام کی دفاع میں ہے، اس لیے یہ جہاد کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہاں، دنیاوی معاملات میں، محض ذاتی اور نجی معاملات میں کسی کو ہدف تنقید بنا کر اس کے عیوب کو اچھال کر اس کی عزت کے ساتھ کھیلا جائے تو یہ سخت ترین گناہ ہے، اس سے روکا گیا ہے۔ تو بعض لوگ غیبت کے مفہوم کو سمجھتے نہیں ہیں، اس وجہ سے اگر کسی عالم دین نے کسی بدعقیدہ شخص کی عقیدہ پر گفتگو کی اور اس کے متعلق کچھ ذکر کر دیا، کچھ ہمارے سادہ لوگ سنی عوام کہتے ہیں یار مولانا صاحب بھی فلاں کی غیبت کر رہا تھا، فلاں کی غیبت کر رہا تھا۔ غیبت اس چیز کا نام نہیں ہے۔ اسلام کی دفاع میں اگر غیر اسلامی عقائد، نظریات پھیلانے والے کی نشاندہی کی جائے تو یہ علماء کے فرائض میں شامل ہے۔ اگر وہ نہیں بتائیں گے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے؟ تو عزیزان گرامی، ہاں ویسے دنیاوی طور پر ہر مسلمان کی غیبت کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی بدعقیدہ شخص کے بدعقیدگی پر اگر عالم دین گفتگو کرے تو سب سے پہلے اس کو صحیح تحقیق ہونا چاہیے۔